بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہو سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے خصوصی طور پر گورنر خیبر پختونخوا جناب حاجی غلام علی صاحب کو، اور یہ ان کا پہلا انٹرویو ہے کسی بھی ٹی وی چینل کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ گورنر صاحب خیبر ٹی وی کے ساتھ بات کرنے کا اور خیبر ٹی وی کو ٹائم دینے کا۔ پروگرام کا آغاز ہم آپ کے ذاتی زندگی کے حوالے سے کریں گے۔ آپ سے میں کویشچن کروں گا کہ اپنا تھوڑا سا تعارف ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کیجیے گا کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئے، آپ نے اسکول کہاں سے آپ نے پڑھا، اسکول اور ہائی اسکول، اس طرح کالج، اور اس کے بعد پھر سیاسی زندگی میں آپ آئے، تو آپ پورے تفصیل کے ساتھ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، ہم تو پشاور میں پیدا ہوئے، بیسیکلی ہم دیر کے ہیں۔ والد صاحب دیر سے پشاور آئے تھے، اور پرائمری تک تعلیم میں نے گورنمنٹ مڈل اسکول خود آزاد سے حاصل کی تھی۔ دیر میں؟ نہیں، پشاور۔ اچھا، پشاور میں۔ پریپ سے پشاور۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر سینٹ جان ہائی اسکول میں، چونکہ گھر کے ساتھ تھا، جی، اور بی اے پشاور یونیورسٹی سے ہم نے کی۔ سیاست میں ہمارے فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ پورے فیملی، نہ ان کا یہ سوچ ہو، نہ ہمارا ویژن تھا۔ 77 کا مومنٹ میں ذرا ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، اور 77 کی مومنٹ کے بعد جب پہلی بلدیاتی انتخابات ہوئے نا 79 میں، جی، تو اس میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور میرے سسر نے جو ہے بلدیاتی الیکشن میں ممبر بنے۔ اچھا، اور کافی ایکٹیویٹیز ہم کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو جب 83 میں الیکشن ہوا تو پھر میں خود کھڑا ہو گیا قصہ خانی بازار سے۔ 83 میں آپ نے پہلی بار، اور وہ الیکشن آزاد حیثیت میں تھا؟ آزاد حیثیت سے، چونکہ مارشل لا تھی اور کوئی پارٹی اس میں حصہ نہیں لے سکتا تھا، تو میں نے الیکشن جیتا۔ اور اسی طرح پھر 87 میں دوبارہ الیکشن ہوا، ہم پھر جیت گئے، اور 90 تک کاؤنسلر رہے۔ اس کے بعد اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہے، اور اپنا بزنس، ہمارا والد پراپر بزنس مین تھا، شکر الحمدللہ۔ 70 میں فیکٹری بنائی تھی ایک، پھر 75 میں ایک فیکٹری بنائی، پھر 75 کے اینڈ میں دوبارہ دوسری فیکٹری بنائی، اور اس طرح پراپر بزنس مین تو، اور ہمیں اس ایکٹیویٹی جو ہم کر رہے تھے اس سے ہمیں منع کرتا تھا۔ اچھا، وہ سیاست میں آنے کے خلاف تھا؟ بہت سخت خلاف تھا۔ اچھا۔ اور ایک دفعہ جب میں 83 میں کاؤنسلر بن گیا تو اس نے مجھے کہا کاؤنسلر چھوڑو، دکان تمہارا خراب ہو رہا ہے، فیکٹری بند ہو رہی جائے گی، فلانا کرو گے، یہ کرو گے۔ تو میں نے اس کو، آج میں خود حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میری وہ بات پسند آئی، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو گورنر بنائیں گے۔ میں نے اس کو 83 میں کہا کہ میں ایک دن اس صوبے کا گورنر ہوں گا۔ اچھا، آپ نے 83 میں کہہ دیا تھا والد صاحب کو؟ اور اس میں جو لوگ بیٹھے تھے نا، تو ہمارے سید زہر علی شاہ صاحب کا والد تھا، فدا صاحب تھے، ہمارے باقی رشتہ دار تھے، تو جو وہ عمر کے لحاظ سے کم تھا تو مجھ پہ ہنستے تھے، لیکن اسٹرگل کرتا رہا۔ لیکن اچھا، آپ نے والد صاحب کو بتایا کہ میں نے گورنر بننا ہے، تو والد صاحب کا کیا، ان کا کیا ریئیکشن ہنس رہا تھا نا؟ اچھا، وہ ہنس رہے تھے۔ اگر آپ بھی کہہ دیں کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا تو آپ کا والد ہنسے گا، اور کیا کرے گا؟ لیکن ایک چیز ہے، سیاست سے بالا تر ہو کر ہم نے بحیثیت ایک کاؤنسلر بھی اپنے حلقے کی اور پشاور کی خدمت کی۔ دوسری بار بھی جب میں منتخب ہوا، صوبے میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے اس وقت۔ صحیح۔ اور جب پھر میں 2005 میں ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن تھا، وہ بھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ میں نے لیے تھے۔ لوگوں نے 4 ووٹوں سے، 5 ووٹوں سے، 6 ووٹوں سے الیکشن جیتا تھا۔ صحیح۔ اور جب میں منتخب ہو گیا تو میرے ہاؤس کی تقریریں اگر آپ نکالنے میں اکثر یہ
काउंसलरों को कहता था, बल्कि मेरी तकरीरें आप निकाल लें, सही, मैंने उनको कहा था ये अल्लाह का एक देन होता है कि वो बात आपसे निकाल दी। तो मैंने कहा यार तुम मुझसे काम लो पेशावर की तरक्की का, और मैं इस पेशावर का जो चेहरा है इसको तब्दील करूँगा। और मैंने कहा मैं इस तरह एक क्लास में पढ़ने के लिए भी नहीं आया, और मैंने मिसाल दी, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैंने नाम लिया, मिनट्स में होगा अभी भी, कि रियाज बादशाह मेरे साथ 83 में भी काउंसलर था, 87 में भी था, 2005 में भी काउंसलर है। मैं कि मैं कौन इस तरह नहीं आया हूँ। सही, तो मैंने कि मैं जाऊँगा आपको छोड़ जाऊँगा। सही, वो लफ्ज़ मेरे मुंह से मेरे जहन में भी नहीं था, लेकिन निकल गया। और फिर आप देखो कि मैंने डिस्ट्रिक्ट नाज़िम से इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी वजह क्या थी? इलेक्शन सेनेट के आ रहा अच्छा, था। सेनेट के ऐसे। और मुझे वज़ीर आला साहब ने फ़ोन किया कि आपका इस्तीफ़ा आया, सही, हैदर खान होती ने। जी, तो मैंने ऐसे गप में उसको कहा कि यार मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अच्छा, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं इलेक्शन लड़ूँ। मना ये इलेक्शन क्या है। लेकिन जब मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ सेनेट का, सही, तो लोग क्या क्या करते, मैं बिला मुकाबला बना अच्छा, सेनेटर। और उसके बाद मेरे लोगों के साथ चैम्बर में भी ज़रा क्लैश था। तो मैं चैम्बर का सदर भी आना पोस्ट बना, मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर भी आना पोस्ट बना। तो ये क्या आपके पास, ये अल्लाह की मदद तो दिल, ये कोई कौन सी नहीं, वो गिदड़ सिंह ये है आपके लोगों पास? नहीं, असल में ये जो लोग हैं ये बहुत बड़े लोग हैं, जी, लेकिन ये सारे मुझे लीडर मानते हैं, अच्छा, सारे। और एक ईमानदारी से पूरी बिजनेस कम्युनिटी, पूरे आवाम की खिदमत। फिर आप देखेंगे कि मैं बेहसियत प्रेसिडेंट चला गया इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जॉर्डन में, जनरल असम्बली का इजलास था। मुझे हुकूमत ने कहा कि उधर आपने ये बात नहीं करनी कि ये हेडक्वार्टर आप शिफ्ट कर लें, अच्छा, क्योंकि वो लोग हमसे बहुत मदद करते हैं। उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान से इस्लामिक चैम्बर का हेडक्वार्टर कतर जाएगा। सही, तो मैंने कहा ठीक है। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे कहा कि हमने कोशिश की है, लेकिन बस आप उसमें ये बात ना करें जनरल असम्बली में। सही, मैं जब जॉर्डन में उतरा तो 4-5 एम्बेसडर आए थे मुझे लेने के लिए। रात था, बहुत सख्त बारिश थी। उन्होंने मुझे इस तरह कमरे में बिठाया और उन्होंने भी यही कहा कि मैं तो कपड़े पहनता हूँ ना, उन्होंने कहा पता नहीं ये समझता है नहीं समझता है। तो उन्होंने भी कहा कि रात कल जो इजलास है उसमें आप ये इस्लामिक हेडक्वार्टर के मुंतकली के बारे में बात ना हो तो अच्छे। यानी कि मैंने क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन मुझे एक झिझक लगी माइंड को कि भाई अगर ये इतना अहम मसला है और हुकूमत और हमारे दोस्त जो इन ममालिकों में हैं जी, वो भी इसमें नाकाम हो चुके हैं, तो मैं अपने एक सादे अल्फाज से एक ट्राई क्यों न करूँ। तो मैं जब उठल गया सुबह सुबह, मैं प्रेसिडेंट के कमरे में चले गया। जब उसको मैंने नाकिन की और प्रेसिडेंट के कमरे के अंदर चले गया, सऊदी अरब का प्रेसिडेंट था। तो जब मैं अंदर दाखिल हो रहा था तो उसने मुझे बहुत सख्त एक किस्म अकारत की नज़र से देखा, जिस तरह अब कोई गवर्नर हाउस में आए और बग़ैर पूछे गवर्नर को इंटर हो जाए कमरे में। तो उसकी सेक्रेटरी आई, मुझे कहते हैं कि क्या मसला है। मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ और इसके बाद मैं KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारा मक्का और मदीना शरीफ पर ईमान है और साथ सऊदी अरब के लोगों पर हमारा हाथ मिला लें तो समझो कि हमारा ईमान मजबूत हो गया। उसने उसको जब ये बात कह दी तो उसने कहा कि इसको बोलो 5 बजे आ जाओ। अच्छा, और मैं सुबह गया 5 बजे। मैं नीचे आइसक्रीम खा रहा था, मेरे पास अपना सेक्रेटरी भी था जो एस्टेब्लिशमेंट का रिटायर था। सही, उसने कहा सेक्रेटरी कि भाई आपका तो 5 बजे टाइम। मैं ऊपर गया
تو اس کا ہاتھ لیا میں نے سب سے پہلے اپنے سر پر رکھا. میں نے کہا تم میرے بڑے ہو اور میں آپ کا برخوردار. صحیح. وہ بہت ایجٹ آدمی تھا. میں نے کیا سارا پاکستان اگر خدا نخواستہ سعودی عرب پر کوئی مشکل آئے تو پہلا سارا خیبر پختونخوا اپنا جان کا نذرانہ پیش کریں گے، پھر پاکستان، اور پھر خدا نخواستہ سعودی عرب کا نمبر آئے گا اس کے عوام کا. اور ہمارا جو ایٹم بم ہے یہ مسلم امہ کی حفاظت کے لیے. تو اس نے کہا واللہ واللہ واللہ. اور میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ ہمارا یہ جذبہ ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان سے ہیڈ کوارٹر اس لیے شفٹ کرتے ہیں کہ دنیا کو ایک میسج دے رہے ہو کہ یہاں پر دہشت گردی بہت عروج پر. تو اور باتیں بھی کی، خلاصہ ہو متاثر ہوا. اچھا، تو نے بات مان لی آپ کی؟ متاثر ہوا، مانی نہیں. اچھا. تو مجھے کہتے کہ کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو چونکہ میں سیاسی بندہ تھا تو سیاست میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 100 روپے مانگو جو 10 بھی دے دے بہت ہی. صحیح. تو میں نے اس کو بولا کہ ہیڈ کوارٹر شفٹ نہیں کرو گے، پاکستان کے عوام کو یہ میسج جائے جی کہ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ دوستی نبھائی، اور دنیا کو میسج جائے کہ ادھر دہشت گردی نہیں ہے. صحیح. دوسری بات، آپ سب نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے. اور تھرڈ، آپ نے ہمیں ایک وائس پریزیڈنٹ دینا ہے. اچھا، تو یہ 3 مطالبے آپ میں نے پیش کیے. صحیح. تو مجھے کہتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر والا تو مشکل ہوگا، یہ وائس پریزیڈنٹ بھی مشکل ہوگا، ہم آپ کو ایک ایگزیکٹو ممبر دے دیں گے. صحیح. تو میں نے کہا نہیں، آپ نے یہ 3 پورے کرنے ہیں. اس نے کہا چلو اسمبلی کے اجلاس میں. تو میرے بعد جو بھی انہوں نے مشورہ کیا، جب میں اسمبلی کے اجلاس میں آیا تو پاکستان کا جھنڈا ادھر لگا تھا، میں ادھر بیٹھا تھا. تو انہوں نے مجھے بلایا، انگلش اس طرح بولتا تھا، مسٹر غلام علی یو کم ہیئر. اور پھر کہتا تھا ہاؤس کو، اسمبلی میں کہہ رہا تھا کہ یو نو مسٹر غلام علی از اے ویری نائس پرسن، نائس مین. اور اس طرح باتیں کرتا. پھر عربی میں شروع ہو گیا، اور نہ الف نہ بے. یہ بھی اسلامک دنیا کے چیمبر میں تاریخ ہے، تاریخ. صحیح. کہ اس نے میرا ہاتھ اٹھایا، وہ فرام ٹوڈے مسٹر غلام علی وائس پریزیڈنٹ اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. ہمارے چیمبروں میں پریزیڈنٹ بائی چیئر بنتے ہیں، جب میں چلا جاؤں گا پھر دوسرا ہوگا. انہوں نے مجھے بائی نام بنایا 4 سال کے لیے، اور یہ منتقلی کا بھی ختم کر دیا. اچھا. اور دورے کا بھی اعلان کر دیا. جب میں ادھر آیا تو میں نے اسٹیبلشمنٹ کو لکھا ہے کہ بھائی یہ چیمبر ہیڈ کوارٹر رہ گیا. وہ نہیں مانتے تھے، خطے بھیجتے تھے، ای میل کرتے تھے. جب مجھے پرائم منسٹر صاحب سے ملا تو اس کو میں نے یہ ساری بات سنا دی. اس نے کہا آج کے بعد میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا کہ میں تمہارا برخوردار ہوں. اور پھر مجھے حکومت پاکستان نے اس پر لکھا ہے اس میں، اور ایکسپورٹ پر مجھے 17 امتیاز دیا. دیکھو یہ اس کے بعد شکر الحمدللہ ہم نے بیسی ڈسٹرکٹ ناظم آپ سارے پشاور کے ہیں، پشاور شہر بھی سن رہا ہے. صحیح. جو کام ہم نے کیا ہے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. بحیثیت ڈسٹرکٹ ناظم آپ نے کون سے کام کیے اس پر پوچھ گئے، لیکن اب جی وائی میں کب آئے؟ میں جی وائی میں 83-84 میں، یعنی تقریباً 30 سال ہو گئے آپ کو. 29 نہیں زیادہ ہو گئے، تقریباً 40 سال 39 سال. 39 سال. ہاں 39 سال. میں سب سے سینئر ہوں جی وائی میں. ہاں. اچھا. مولانا صاحب بس میرے سے 1 سال بڑا، ورنہ جتنے بھی ہمارے امیر وغیرہ بنے ہیں نا، یہ الیکشن میں میرے پوسٹر لگاتے تھے. اچھا. اب آپ کی جماعت میں ظاہری بات ہے بہت سارے خواہش مند ہوتے ہیں گورنر کے، تب کوئی ہے لوگوں کو کہ نہیں غلام علی صاحب بن گئے اور ہمیں چھوڑ دیا، ہم نہیں بنے؟ میں نے نہ کسی کو کہا کہ مجھے گورنر بناؤ، میری جماعت گواہ ہے. آپ سے میری بات بھی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ میں الیکشن کے لیے، لیکن آپ کے ساتھ جب میری بات ہو رہی تھی
لینے والا نہیں ہوں میں، جو محنت کا صلہ ہے نا صحیح، وہ اللہ ضرور دیتا ہے. دیکھو یہ صرف میری جماعت نے، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اپنی جماعت کا ادنے کارکن سے لے کر قائد تک شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرا نام دیا. لیکن آپ اس کریڈٹ کو جائیں کہ پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں نے، این پی نے اور پیپل پارٹی بھی میرے نام پہ متفق ہوئی. صحیح. انہوں نے کہا کہ یہ احمد ولی خان نے تو جلسے میں کہہ دیا تھا، سب نے اس طرح کہا. یہ اس لیے کہ میں ہمیشہ سیاست میں یہ دشمنیوں کو، ذاتیات کو فروغ نہیں دیتا ہوں. صحیح. مسئلے کے حل کے لیے لوگوں کو ساتھ لے جاتا ہوں. اب یہ میرا بیٹا الیکشن کے لیے کھڑا تھا. صحیح. حکومت بھی پی ٹی آئی کی، وزیر اعلیٰ بھی پی ٹی آئی کا، وزیر بھی پی ٹی آئی کے، وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کا، اور لوگ بھی مجھ پہ کہہ رہے کہ تم کس طرح الیکشن لڑو گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے پشاور ہم نے جیتا، اور ان کے وزراء کو ان کے محلے میں بھی شکست ہوئی. بالکل. یہ آپ الیکشن جیت، یہ واقعی بہت سارے لوگ بھی حیران ہیں. اس لیے کہ پشاور کے عوام جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جی جی تو تمام سیاست سے بالا تر ہو کر ہمارا ساتھ دیتے ہیں. بزنس کمیونٹی 100% ہمارے ساتھ دیتی ہے. صحیح. اور ہم بھی یہ نہیں دیتے کہ کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا ہے. یعنی آپ کو پیپل پارٹی کہے گی کہ یہ ہمارا آدمی ہے. اچھا، اس میں یہ جو الیکشن ہوا ہے ضمنی، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اگر آپ کھڑے ہو جاتے تو آپ جیت جاتے، تو پی ڈی ایم آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم سے باہر جماعتوں نے، نام میں نہیں لے سکتا، جی جی، پیپلز پارٹی کے بڑوں نے اور سب نے کہا، اپنے لوگوں کو بلایا. صحیح. اس نے کہ الیکشن جیتنا ہے، وہ جیتنا ہے تو غلام علی کو کھڑا کرو. میرے پاس آئے، میں نے کہ میں کھڑا نہیں ہوتا، میں نے کہ میں اپنے وقت پہ کھڑا ہوں گا. تو شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ انتخابی سیاست سے آپ باہر آ گئے ہیں. پشاور میں انتخابی سیاست سے، سیاست صرف یہ نہیں کہ میں الیکشن لڑوں. صحیح. سیاست میں خدمت کے لیے کرتا ہوں. صحیح. یہ جب 90 سے لے کر 2005 تک سیاست بین تھی اور نہیں تھا تو میں تو خدمت کرتا رہتا تھا. اور جب ناظمی سے اور سینٹ سے نکلا پھر بھی کرتا رہتا ہوں میں، کیونکہ خدمت میں عظمت ہے، یہ میرا ایمان ہے. صحیح ہے. ایک اور چیز جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، خاص کر پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وہ کر رہے ہیں، پوسٹیں کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق چونکہ ذاتی لحاظ سے مولانا صاحب کے ساتھ ہے تو آپ کو یعنی اوبلائج کیا گیا ہے، اور یہ اقربا پر ہو رہی ہے. نہیں، میں ان بھائیوں کو یہ کہتا ہوں نا کہ میں نے، میرے 38-39 سال ہو گئے پی ٹی آئی میں، جی وائی میں، اور پی ٹی آئی میں جس کے 6-7 گھنٹے ہوئے تھے سب کو ٹکٹ دیا. پشاور میں ایک بھی پی ٹی آئی کا ممبر میں نے 6.5 گھنٹے پہلے آئے. کتنے گھنٹے؟ یہ نہیں، کس طرح 6.5 گھنٹے پہلے آئے؟ تو الیکشن کے لیے آئے اور ٹکٹ دے دیا. اس سے پہلے تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور این پی کے تھے. نہیں، آپ 2013 کی بات کر رہے ہیں یا 2018 کی؟ نہیں، کون سا آیا تھا کہ اس میں پورے پشاور؟ نہیں، اس میں تو بہت سارے لوگ پہلے بھی 2013 میں بھی جیتے ہیں. 5 ایم این اے ہیں اس میں، کون؟ اچھا، ایم این ایز 5 ایم این اے، کون کدھر تھا؟ ایک بھی ان کا نہیں ہے. اچھا. جب 33-35 سال والے کو ٹکٹ دینا اس طرح ہے تو 6 گھنٹے والوں کے لیے، کیونکہ وہ بچے ہیں سمجھ جائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ وہ لوگ آئندہ الیکشن میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا. اچھا، آپ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جائیں گے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر؟ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ. نہیں تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یا آپ کا تجزیہ ہے؟ نہیں، ہم سے، ان سے جب ہم باتیں کرتے ہیں نا تو اس باتوں سے پتہ لگ رہا ہے. اوروں کو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن پشاور والے نہیں ہوں گے، کافی نہیں ہوں گے. تو وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ لوگ پی ٹی آئی کے اگر ہم جلسوں میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، پی ٹی آئی کے جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی عمران خان صاحب کی بادشاہی ہے. بالکل نہیں، میں اس پر زیادہ تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتا ہوں
کہ میں ایک ایسے پوسٹ پر بیٹھا ہوں جی جی جو سیاست سے بالا تر ہے، بالکل غیر سیاسی پوسٹ، ٹھیک ہے، اور میں وفاق کا نمائندہ ہوں. صحیح لیکن یہ تو انہوں نے اپنے پوسٹ کے حوالے کا بات کر لی تو میں نے کر لی. صحیح ہے. لیکن میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں. ہر جماعت کا اپنا ایک سٹانس ہوتا ہے، جس کو ٹکٹ دیتا ہے، جس کو نہیں دیتا ہے. بالکل. میرے خیال میں پاکستان میں اس طرح فرد کو نہیں دیکھتا ہوں جو ملک کے سب جماعتیں اس پہ متفق ہوں. شاید یہ بھی ایک تاریخ ہوگا. اور لوگ حیران ہیں کہ آپ کی جو آپ کی سمری کتنے ٹائم میں سائن کی صدر صاحب نے؟ صدر مملکت نے میرا خیال 3 منٹ میں. کیونکہ جیسے ہی خبر آئی خبر آتی ہے، نہیں ایک خبر آتی ہے کہ آپ کی سمری چلی گئی اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد صدر سائن کر کے سوشل میڈیا پر بھی آ گیا. جی کیوں؟ یعنی آپ اس سب میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل ہے. میں نے آپ کو کہا میں جب خدمت کرتا ہوں اس کا صلہ اللہ سے مانگتا ہوں. اور بہت سارے لوگ شہر میں میرے، ہم اس کے مقابلے میں اس کے جوتے کوئی خاک بھی نہیں تھی. مالی لحاظ سے؟ مالی لحاظ میں تو ٹھیک تھے ہم، یہ سیاسی لحاظ. اچھا سیاسی، یعنی سیاسی خاندانی سیاست کے حوالے سے. بالکل صحیح. لیکن وہ سارے پیچھے ہو گئے ملک کے حساب سے بھی. کیوں کہ ہمارا یہ ایمان ہے. میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا، جو میرے اکاؤنٹ میں نے 5 روپے کا کھانا نہیں کھایا. اچھا 3.5 سال میں. اور جب میں گیا تو ہر روز 10-15 ہزار 20 ہزار کا کھانا کھاتی تھی. میں پانی گھر سے لاتا تھا. سارے ناظموں سے پوچھو، میرا بیٹا بھی پانی گھر سے لاتا ہے، چائے بھی گھر سے لاتا ہے. یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے کہ ہم عوام قوم کا ایک پیسہ بھی حرام سمجھتے ہیں. اور اس کا اجر ہمیں اللہ دیتے بہت. ہم مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اللہ سونا کرتا ہے. یہ بھی ویسے کمال ہے آپ کا. لیکن یہ خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان جو اختلافات چل رہے ہیں، خاص طور پر جب سے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، یعنی آپ بھی پی ڈی ایم میں شامل ہیں، آپ کی بھی حکومت ہے، تو یہ اختلافات صوبے کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں فائنینشلی. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا صوبہ دیوالیہ نہ ہو جائے. تو آپ کا کیا رول ہوگا بحیثیت نمائندے وفاق؟ دیکھیے، پاکستان کے عوام سیاسی تجزیہ کار، آپ جیسے دانشور تجزیہ کرو گے، قوم کو بتاؤ گے. اس وقت وفاق جو ہے نا، وہ ذاتیات میں پیل نہیں کر رہا. یعنی غیر جانبدارانہ تبصرہ میں کرتا ہوں. جی جی. اس وقت پیل، الزامات اور مشکلات اپنے لیے خود صوبہ پیدا کر رہا ہے. میں آپ نے کہا کہ لوگوں کی سمریاں اتنا پسی رہی، جی میرے 2-3 منٹ میں ہو گئی، تو اس میں اللہ کا حکمت ہے. یہ سمری آپ کے حوالے سے چونکہ ہم کمپیئر کرتے ہیں بلی الزمان صاحب کی، جو کہ پنجاب کے گورنر ہیں، وہ بیچارے وہ تو 1 مہینہ ان کو انتظار کرنا پڑا. یہ اللہ کی حکمت ہے اس میں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے. جب اس نے صدر مملکت کو اس کے دل میں ڈالا کہ یہ بسائے اور کر لو، تو یہ بھی آپ تسلی رکھیں. ایک دوسری بات، میں ہمیشہ چیلنج لیتا ہوں، مشکل. یہ جمعیت علماء اسلام، پھر میرے قائد مولانا فضل الرحمان، پھر پی ڈی ایم، پھر ANP، پھر پیپل پارٹی، سب نے مجھے میری حمایت کی، گورنرشپ کی. تو یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں. صحیح ہے. اور یہ ثابت کروں گا، نمبر 1. جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، شاید صوبے کے حقوق کے لیے میں حکومت سے زیادہ آگے نکل جاؤں. صحیح. جب صوبے کے حقوق کی بات ہو، لیکن میں اس کا کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا
میں ادھر بیٹھا ہوں. اب وکیل کس کے بنیں گے, یعنی اس سنیں کیس میں وفاق کی یا صوبے کی؟ نہیں, میں اپنے صوبے کا وکیل بنوں گا, لیکن میں اب یہ کہ میں جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ ہوں. حمایت میری دیگر تمام جماعتوں نے کی, بالکل, لیکن آج جب بیٹھا ہوں نا تو میں وفاق کا نمائندہ ہوں. صحیح, جماعتیں ادھر ہیں, میں وفاق کا نمائندہ ہوں. اور وفاق نے ادھر جب مجھے بٹھایا تو 73 کا آئین میں میرے اختیارات ہیں, اور ہمارے پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کا نمائندے بھی ایک جماعت کا ہے, لیکن وہ صوبے کا نمائندہ اپنے آپ کو تصور کرے گا, اور آئین پاکستان کے نیچے وہ سفر کرے گا. آئین نے ہمارے صوبے کو جو حقوق دیے, ہم شائستگی اور اخلاقیات سے حقوق مانگیں گے. ہم ایسے نہیں کہ الزامات اور سب چھوڑ, بس ایک ہی بات ہے. اور ابھی میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کرپشن کا جو ریشو ہے وہ کس تیزی سے بڑھ رہا ہے صوبے میں, انتہا. لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں صوبائی حکومت کے جو مالی مشکلات ہے اور آئین ہمیں اجازت دیتے کہ یہ ہمارا حق ہے, تو ہم اعلیٰ اخلاق اور اقدار اپنے روایات. دیکھیں ادھر ہماری حکومت تھی, اکرم خان درانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ہمارے بھی مرکز کے ساتھ ٹسل تھا, لیکن اکرم خان درانی نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ فرنٹیئر ہاؤس اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر ایک جرگہ تشکیل دیا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح, یہی حکومت کرنے کا طریقہ ہے. اور پھر جا کے ہم نے یہ 113 ارب کے 30 ارب روپے یہ MMA کی حکومت نے لی, اور اب بھی ہم لیں گے, لیکن ایسے نہیں جس طرح اب دیکھیں نا آئین کے تحت اگر کوئی کسی کو عوام کو تکلیف دیتے ہیں, بالکل, اب یہ احتجاج آئین حق دیتا ہے, جی, اظہار رائے کی آزادی آئین حق دیتا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ 6 بندے بیٹھ کر GT روڈ پر خیمہ لگائے 6 بندے. آپ اسپیسیفکلی جو پچھلے دنوں میں جو روڈ بند کیے تھے صوبائی حکومت کی جانب سے, یہ عوام اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے, اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. یہاں جو انتظامیہ ہے, ہماری جو پولیس ہے, میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ موٹر وے 6 بندوں نے بلاک کیا تھا, اور اس میں ایک بھی 16 سال سے بڑا نہیں تھا. صحیح, اور ایسے کڑے تھے, ایک جھنڈا لیا تو موٹر وے بندی. تو ہفتے کو تو پھر بھی جلسہ ہے, کرے جلسے جلوس کرے, لیکن جس طرح یہ جلسے جلوس LRH کے نرسوں کے نہیں چھوڑتے ہیں, جی, تو پھر لوگوں کو تکلیف دینا, جلسے کرے. اور پھر دیکھیں قوم کو, اپنے نوجوانوں کو, بزنس کمیونٹی کو, سیاسی لوگوں کو, PTI کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ خود کہتے ہیں, آپ کا لیڈر کہتا ہے کہ ابھی دیکھو نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, یہ 5 مہینے الیکشن کے نہیں ہیں. جی, برف باریاں ہیں, ہمارا 50% سے زیادہ سیلاب کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے, بہت سارے حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. اگر سیلاب کی تباہی نہ بھی ہو تو یہ برف باری اور یہ نہیں ہوتی. جی جی, تو جب 5 مہینے الیکشن نہیں ہوتا تو 90 مہینے میں تو ایسے ہی الیکشن ہے. جی, تو یہ 4 مہینوں کا نہیں. آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے انتظار کر لیں پیچھے والے الیکشن کے لیے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ملک سے, قوم سے اور پارلیمانی نظام کی مضبوطی اور صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کے حامی ہیں, تو ہمیں بیٹھ کر قانون سازی پر توجہ دینی چاہیے. صحیح, اگر یہ الیکشن جو ہم نے پشاور میں ان کی حکومت میں, آپ کو پتہ ہے 7 تحصیل اور میئر پشاور ہے, جی, 6 ہم نے جیتے, 1 MP نے جیتے. بالکل,
آپ نے کلین سویپ کیا ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایک جیتے, اور کہاں سے, متنی سے. جی, اور اگر یہ کسی اور کے الیکشن میں ہوتا حکومت میں تو یہ کہتا کہ ڈالی ہوئی ہے. صحیح. اس حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہیں, جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو اختیارات نہیں مل رہے, ان کو فنڈ نہیں مل رہے. یہ مجھے کہتے ہیں نا, تو اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں میں نے رات کو بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں, دیکھو بلدیاتی لوگ جو ہیں, یہ ممبر جو منتخب ہوئے ہیں, جو ہم نے اتنے خرچے کر لیے ہیں, جی, یہ ملک ترقی تب کرے گا کہ ہم ان کو مضبوط کریں اور ان کو اپنے محلے کے اختیارات دے دیں. اب دیکھو انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے, میئر بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا, صحیح, ناظم اور کونسلر تو کی نہیں. جی, تنخواہ لے رہے, اگر آپ 7 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں جی, تو آپ نالی صاف کرنے کے لیے چلے جائیں گے. آپ WCSP کی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو دیکھو یہ WCSP بنایا ٹھیک ہے, جی, لیکن اس کو میئر کے ماتحت ہونا چاہیے, اور تحصیل چیئرمین کے ماتحت, جی, اور لوکل سطح پر NC اور VC کے چیئرمین کے ماتحت, تاکہ سب سے پہلے ہمارے ملک کا ایک سسٹم ہے کہ ٹرانسفارمر بھی جل جائے, لوگ لوکل چیئرمین کے پاس جاتے ہیں, کونسل کے پاس جاتے ہیں, ان کو اور وہ دوڑتا ہے, سے اس کا اختیار نہیں ہے. تو یہ صفائی اس کا اختیار ہے, لوگ اس کے پاس جائیں گے اور وہ WCSP کو کہیں گے کہ بھائی یہ کیوں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, جو کونسلرز ہیں. پھر دیکھو ہم تو یہ اب میئر پشاور, جی, یا تحصیل چیئرمین, جی, یہ 2 صوبائی حلقوں پر, 3 صوبائی حلقوں پر, 2 قومی حلقوں پر پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار لوگوں نے ڈائریکٹ ووٹ لیا. صحیح, 60,000 اور کیا کیا, VC چیئرمین کو گریڈ 9 کے سیکٹری کے ماتحت کیا. تو پھر آپ نے کیوں کیا؟ اور تحصیل کے چیئرمین کو اسسٹنٹ کمشنر کے ماتحت کیا, اور ہمارا میئر جو کہ سیکنڈ چیف منسٹر ہے اس شہر کا, اس کو DC کہ DC سب کچھ کرے گا. صحیح. تو مجھے یہ بتاؤ, یہ ہم لوگ اچھے لوگ ہیں؟ سیاستدانوں کی ناکامی نہیں, یہ ہم لوگ اچھے ہیں. جی, اگر ہم ہر روز 100 آدمیوں کو DC کے دفتر بھیجیں, جی, کہ بھائی یہ نالی بند ہے, جی, یہ تو خود وہ بھی استعفیٰ دے دے گا. DC کا جو کام ہے اس کو دے دو, وہ کام کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میرے حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کل چیف منسٹر سے یہ تحصیل چیئرمین اور میئر پشاور کی میٹنگ ہوئی تھی, جی, اور میں نے رات کو اس سے بات کی زبیر علی سے, جی, تو وہ اس پہ مجھے کنونس کر رہا تھا کہ کچھ مسائل تو چیف منسٹر صاحب نے اسی وقت آرڈر کر دی. صحیح ہے. ایک ان کا بجٹ سسپینڈ کیا تھا, جی, تو کہتے ہیں کہ مجھے تو علم نہیں ہے کس طرح ہوا. تو انہوں نے کہا صاحب کو علم نہیں تھا. ہاں اوکے, یہ انہوں نے کہا کہ یار بس, لیکن اس میں زیادہ جو میں سمجھ رہا تھا, ایک لوکل منسٹر ہے پشاور کا, اس کا اہم دخل تھا. صحیح. اچھا, اس نے کہ یہ ختم کرو, ایک دوسرا مسئلہ تھا, تیسرا تھا, اور باقی جو مسئلے تھے اس پر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, اور انہوں نے کہا 15 دن میں مجھے رپورٹ کر کے, مطلب ان کا رسپانس اچھا تھا. جی, رسپانس اس کا اچھا تھا, اور انہوں نے مجھے زبیر علی اور دیگر چیئرمین نے کہا کہ انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. صوبائی حکومت کے ساتھ آپ کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے, سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بھی یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ آپ کی حلف برداری میں وزیر اعلیٰ نہیں ہے خیبر پختونخوا, حالانکہ ان کو آنا چاہیے تھا. اس سے پہلے جو وزرائے اعلیٰ ہیں تو وہ لازمی طور پر شریک ہوتے رہے ہیں. صوبائی حکومت کے بلز یا ان کے جو جتنی بھی قوانین ہیں تو وہ آپ کے پاس آئیں گے, آپ نے ان کو سائن کرنا ہے. حلف لینے کے بعد آپ کے ساتھ صوبائی حکومت کی جانب سے کسی نے رابطہ کیا ہے بیٹھنے کے لیے یا بات چیت کے لیے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی غلطیوں کو نہیں دہراؤں گا. جی, میں صوبے میں امن, ترقی, خوشحالی, اور خاص کر مرج ایریا جو ہے نا, ان کے جو احساسات اور جذبات ہیں اور جو ٹیس پہنچایا جا رہا ہے, خاص کر ایجوکیشن میں, انفراسٹرکچر میں, روزگار میں,
تو اس کے لیے میں کوشش کروں گا. پھر دوسری کوشش اور ترجیح میری یونیورسٹیاں ہیں. صحیح. یونیورسٹی کا بھی بہت برا حال ہے. بہت ایسا حال کیا ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا. دیوالیاں ہو رہی ہیں, میں کہہ نہیں کر سکتا. تنخواہیں نہیں مل اور رہی لوگوں میں کو. یہ سمجھتا ہوں کہ میری اور صوبائی حکومت کی مشترکہ ذمہ داری ہے جی کہ اگر جس ادارے میں ہم نے ملک, قوم اور دنیا کے لیے طالب علم جی پیدا کرنے ہیں, معمار پیدا کرنے ہیں, صحیح, لیڈر ترقی پیدا کرنی ہے, کرنے بالکل. ہیں, وہ اگر خود اتنے پریشان ہیں تو اس سے کون نکلے گا؟ آپ چونکہ اب گورنر میں کے لحاظ سے چانسلر بن گئے ہیں خیبر پختونخوا کی ساری جامعات کا. انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک پشاور کی, دیکھو یہ جو ہمارے پشاور یونیورسٹی ہے, گومل یونیورسٹی ہے, ہمارے دیگر جو بادشاہ خان یونیورسٹی چارسدہ, اس کے حوالے سے بہت زیادہ خراب حالات ہیں. اور وہ بادشاہ خان خرچہ ہے کہ وہ آئندہ ماہ سے سڑکوں پر آ جائیں تنخواہوں کے لیے. تو اس کے لیے اپنے ایمرجنسی بیسس پہ کیا کرنا ہے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں پیر سے یہ چیزیں بریفنگ لوں گا ان کی. جی. اور میں چونکہ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں اور بیسک روٹ سے آیا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کیا کہہ رہی ہے, گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, اور کس طریقے سے. تو چونکہ میں یہ کوشش کروں گا کہ ہمارا ایجنڈا اس طرح ایک ہو کہ بھائی ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. صحیح. تو کہاں میں غلطی کروں گا تو میں توقع رکھتا ہوں کہ پرائمیشن گورنمنٹ مجھے بتائے گا. جہاں وہ کریں گے ہم بتائیں گے. جہاں پروفیسر اور یونیورسٹیوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کی اگر کچھ ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ہم بیٹھ کر ایک ایسا سلوشن نکالیں گے اور جلد نکالے گا. ایک یونیورسٹی لیں گے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, آپ کی جو آپ کا منصب ہے یہ غیر سیاسی ہے بالکل, لیکن پی ڈی ایم کے لوگ کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک مضبوط گورنر چاہیے جو سیاست کو بھی جانتا ہو, جس کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ لوگوں کو بھی انگیج کر سکے. اسی وجہ سے آپ کو وہ یعنی آپ ان کی چوائس تھے. یہ آپ کے گورنر بننے سے پہلے یعنی 2-3 مہینے پہلے سے یہاں پر گورنر راج کی باتیں ہو رہی تھی, پنجاب میں بھی ہو رہی تھی. تو اس حوالے سے اب کیا صورتحال ہے کہ وہ باتیں ختم ہو گئی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ میں تو سیاسی کارکن ہوں جی, اور میں نے 40 سال سے زیادہ عرصہ سیاست اور سیاسی اقدار اور ملک میں سیاست کے لیے جدوجہد کی ہے. میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا, نہ ہماری جماعت چاہتی ہے, نہ جو جماعتیں ہو چاہتی ہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ اس صوبے میں ہمارے لیے ہر شہری قابل قدر ہے. بالکل. ہر گھر ہمارے لیے قابل قدر ہے. لیکن اس صوبے کے 3 جو یہ تاریخی مقامات ہیں اور جو عزت کا صوبے کا عزت ہے, گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس. اگر ہمارے لڑکے جائے اور کور کمانڈر کے گھر کے سامنے احتجاج کریں اور کچھ لڑکے جائے لاہور کے گورنر ہاؤس کو آگ لگانے کی کوشش کریں, تو یہ بتاؤ کہ یہ ہم کس طرف چلے جائیں گے؟ اس گھر کے سامنے ہم احتجاج کرتے ہیں جو پاکستان کی سالمیت, اس کی یکجہتی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور 12ویں پاس وہ لڑکے جو پی این پوسٹ کے لیے پھرتے ہیں وہ جا کے احتجاج کریں گے؟ یا ہم نے ان کو وہ ایجوکیشن دی ہے کہ ہر روز پوسٹیں لگتی ہے, اس کو بولو, اس کو ذرا اس کے آئی ٹی مارو, اس کو کہہ دو کہ بھائی تم کون ہو, تو تم اپنا نام بتاؤ, تو تم ایک دم کہے گا یار میں تو میٹرک کیا ہے, مجھے نوکری دے دو, اور لکھتا ہے کہ فلانے کو آرمی چیف بناؤ. یعنی یہ ہم کس طرف اپنے نیشن کو جا رہے ہیں؟ اب میرا بھی کام نہیں ہے کہ میں کہوں ایک ہائی لیول پہ ووٹر ہے, انسٹیٹیوشن ہے, انسٹیٹیوشن سے نام آئیں گے. اب گورنر بن رہا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, سارے ایم پی اے میں پارٹی ہیڈ ایک نام چوز کر لے گا, اس کو کہے گا یہ کرو.
تو اس لیے میں اس طرح کام اگر ہو تو اس طرح کام کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے میں اجازت نہیں دوں گا. اور میں نے یقین کرے کل میں یہاں آیا ہوں, آج آپ کی انٹرویو میں بتا رہا ہوں, تو میں نے صبح سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنے ایم ایس کو بتایا کہ میں نے کور کمانڈر سے بات کرنی ہے اور اس واقعے پہ افسوس کا اظہار کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے. چلیے آخری کوشچن ہے میرے پاس. فاٹا کے ایکس فاٹا سابقہ فاٹا اعظم شدہ اضلاع کے حوالے سے انضمام کے بعد بھی لوگوں کی محرومیاں ہیں, وہاں پر لوگ ناراض ہیں, اور اس کے ساتھ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اور اس کے ساتھ چونکہ اب ایپیکس کمیٹی کو بھی آپ ہیڈ کریں گے, تو امن و امان کے حوالے سے آپ کی کون سے اقدامات آپ نے اٹھانے ہیں, اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس پہ کیا ہوگا؟ جی میں نے آپ کے سوال سے پہلے اپنی ترجیح بتائی جی کہ مرج ایریا کے مشکلات اور ان کے مشکلات جو میں نے آپ کے چینلز جتنے بھی ہیں ان سے سنا اور پھر پرنٹ میڈیا میں پڑھا, جی تو دیکھو ایجوکیشن, انفراسٹرکچر, بے روزگاری, یہ ان کے عام مسئلے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ میری یہ ترجیح ہوگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور میں یہ سمجھتا ہوں, وہ سمجھے یا نہ سمجھے, کہ ہم ایک پیج پر ہو کے کام کریں گے, کہ اگر ہم راستے الگ کریں گے تو نقصان ہوگا, اور نقصان مجھے یا ان کو نہیں, صوبے کے عوام کو ہوگا. تو میں صوبے کا عوام کا نمائندہ ہوں اور پھر اس پشاور شہر کا نمائندہ ہوں. انہوں نے ہم پہ اعتماد کیے, انشاءاللہ تعالی ان کو پورے صوبے کو, چونکہ فاٹا بھی اب مرج ایریا بھی اب صوبے میں آتا ہے, تو میں اپنا آئینی رول ادا کر دوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم جو 8-10 سال پہلے سیاست میں شائستگی, اقدار, روایات, عزت, یہ چیزیں جو ہے میں اس کو دوبارہ لوں. اور میں آپ کے وسادت سے تمام اپنے بچوں کو, بہنوں کو, نوجوانوں کو, سب کو کہتا ہوں کہ آپ اقدار و اخلاقیات سے انسان کی قد بڑھتی ہے. کسی کو گالی نکالنا, برا بھلا کہنا, اس سے وہ خود بخود کون دیکھتا بھی نہیں ہوئے ڈیلیٹ کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کا یہ جو پوسٹ ہے اس سے اس کی قابلیت اشکارا ہو, علم اشکارا ہو, اس کا ایک لفظ. کبھی نہ کبھی میں کسی ایک کا پوسٹ پڑھتا ہوں تو اس میں 2-3 الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ارے اتنا اچھا, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمام نوجوانوں سے کہوں کہ آپ سیکھو, پڑھو, اور ایسے پوسٹ لکھا کرو کہ ہم جیسے لوگ بھی اسے سیکھیں. صحیح. بہت شکریہ گورنر صاحب خیبر ٹی وی کے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین, آج ہمارا خیبر پختونخوا کے گورنر چونکہ آج انہوں نے چارج لیا ہے, ان کے ساتھ ہمارا انٹرویو تھا. ہم نے کوشش کی کہ جو کویسچن آپ کے ذہن میں ہیں ہم وہی کویسچن ان سے پوچھیں. انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.